قیامت ہوئی تو نبی نے علی کو دیکھا تو مسکرا دی. علی کو دیکھا مسکرا دی. لفظوں کو بدلے. نبی مسکراتے ہی جب تھے کہ جب علی کو دیکھتے تھے. مسکرا دیے. مسکرا کے فرمایا مرحبا بمن خلق اللہ تعالی قبل ابیہ آدم ب40 الف سنۃ. میں اپنی اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں اس علی کو کہ جسے اللہ نے ان کے باپ آدم سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا. سائل کھڑا ہو یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کے نور کو, علی کے نور کو آدم کے وجود سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا. کہا کہ سنو, کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا, نہ زمین تھی, نہ آسمان, نہ چاند, نہ تارے, نہ ستارے, یہ کہکشائیں, نہ چاند, نہ سورج, نہ یہ بجلیاں. کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے نور, میرے نور کو بنایا. انا وعلی من نور واحد, میں اور علی اسی ایک نور سے ہے. میں اور علی اسی ایک نور سے ہے. نبی کا یہ کہنا بتا رہا ہے پانی نہیں تھا, علی تھے. ذرا سا متوجہ ہو جائے میرے ساتھ, پانی نہیں تھا, نبی بھی تھے. پانی نہیں تھا, نبی بھی تھے, علی بھی تھے. اب 2 انوار سے اللہ نے بنائے 14 انوار. پانی نہیں تھا, 14 تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا. پانی نہیں تھا, 14 تھے. اب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اب جیسے جیسے ہم اللہ کی تسبیح کرتے جاتے تھے, ہم 14, جیسے جیسے اللہ کی تسبیح کرتے جاتے تھے, اللہ کبھی پانی کو بناتا تھا, کبھی زمین کو, کبھی آسمان کو, کبھی چاند کو, کبھی سورج کو, کبھی کہکشاؤں کو. نبی نے فرمایا میں اتنا سمجھ لوں کہ فرشتوں نے مجھے اور علی کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح سیکھی ہے. فرشتوں نے مجھے اور علی کو دیکھ کر اللہ کی تسبیح سیکھی ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہم جیسے جیسے اللہ کی تسبیح کائنات بن رہی تھی. لیجیے عزیزان گرامی, اہل بیت کے صدقے میں 14 کے صدقے میں پانی بھی پیدا ہو گیا, زمین بھی بن گئی, آسمان بھی بن گیا, چاند بھی, سورج بھی. اب لیجیے اللہ نے پہلا بشر بنایا جس کا نام رکھا آدم. اب اللہ نے 14 انوار میں سے, متوجہ ہو جائیے منزل قریب آ رہی ہے, اللہ نے 14 انوار میں سے 13 کو صلب جناب آدم میں رکھا. 14 میں سے 13 کو صلب جناب آدم میں رکھا. آئیے سرکار ایک صلوات اللہ نے جناب آدم میں رکھا. 14 میں سے 13 کو رکھا. 14 میں سے 13 کو رکھا, ایک کو نہیں رکھا. اصل میں اس ایک کے حجاب کا اتنا خیال تھا, اس ایک کے پردے کا اتنا خیال تھا. علماء کا بیان ہے, علماء کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو خانوادہ آل محمد کی مستورات ہیں, یہ جو خواتین ہیں, یہ بیبیاں ہیں, یہ جو خانوادہ آل محمد کی مائیں ہیں, تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی عام مائیں ہیں, یہ کوئی عام بیبیاں ہیں, یہ کوئی عام مستورات ہیں, یہ کوئی عام خواتین ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ وہ محترم مائیں ہیں, یہ وہ معظم مائیں ہیں کہ لا یرا وجوہہن فی ملأ الاعلی الا الرحمن ولا فی الدنیا الا القرآن. علماء کہتے ہیں یہ وہ محترم مائیں ہیں جن کے حقیقی چہرے آسمانوں پہ بس رحمان نے دیکھا ہے, زمین پہ بس قرآن نے دیکھا ہے. صلوات پڑھنے کا آواز ہوگا. آسمانوں پہ بس رحمان نے دیکھا ہے, زمین پہ بس قرآن نے دیکھا ہے. آسمانوں پہ بس رحمان جانتا ہے, زمین پہ بس قرآن جانتا ہے. 13 انوار صلب جناب آدم سے ہوتے ہوئے صلب جناب شیش میں منتقل ہوئے, صلب جناب شیش سے صلب جناب ابراہیم, صلب جناب ابراہیم سے صلب جناب ہاشم, صلب جناب ہاشم سے صلب جناب عبدالمناف, صلب جناب عبدالمناف سے صلب جناب ہاشم, صلب جناب ہاشم سے صلب جناب عبدالمطلب, صلب جناب عبدالمطلب سے اللہ نے بار کی تقسیم کی, صلب جناب عبداللہ میں رکھا.
ایک کو صلب جناب ابو طالب میں رکھا، صلب عبداللہ سے جو نور ظاہر ہوا وہ محمد کہلایا، صلب ابو طالب سے نور ظاہر ہوا وہ علی کہلایا۔ چلے تھے 13 آئے ہیں 2، چلے تھے 13 آئے ہیں 2، بچ گئے 11۔ 11 کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 14واں نور زمین کو اتارا جائے جو عرش پہ رکھا گیا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں ذرا اور فرمائیے گا۔ 11 کی آمد کے لیے ضروری ہے کہ صلوات پڑھ کے بابا آپ تھوڑا سا آزاد کیجئے نا خود کو ذرا سا لمحے کے لیے کہ 11 کی آمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ 14واں نور اتارا جائے کہ جو عرش پہ رکھا گیا۔ تو کیا ہوا؟ اے میرے حبیب آؤ آسمانوں کی بلندیوں میں آؤ۔ پیغمبر اسلام کو معراج کی بلندیوں پہ بلایا، معراج کی بلندیوں میں چلے، جنت کے چوتھے طبقے پہ پہنچے۔ جیسے ہی چوتھے طبقے پہ پہنچے جبرائیل امین نے ایک پھل توڑا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ پھل کھا لیجئے۔ نبی نے فرمایا اس پھل میں ہے کیا؟ تو جبرائیل امین نبی جانتے تھے لیکن ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے یہاں سوال کیا جاتا ہے کہ اس پھل میں ہے کیا؟ جبرائیل نے فرمایا اس پھل میں آپ کی بیٹی کا نور ودیت کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے وہ پھل کھا لیا، زمین پہ آئے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، کس سے باتیں کی، کس سے گفتگو کی؟ پردہ حجاب، پردہ حجاب۔ آیت کا لہجہ دیکھیے گا، لوگ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، کس سے باتیں کی، کس سے گفتگو ہوئی، کیا لے کر گئے، کیا لے کے آئے ہو؟ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا کر کے کہہ دے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اللہ نے اپنے عبد کی طرف وحی کی، مَا أَوْحَا جو بھی کی، یعنی آیت آئینہ دکھا رہی ہے جو لے کے آ رہے ہیں تم میں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بتایا جا سکے کہ لے کر آ کیا رہے ہیں۔ لیجئے پیغمبر اسلام آ گئے، اب اللہ نے پیغمبر اسلام کو ایک بیٹی دی، لیجئے بیٹی ایک دن بڑی ہو گئی، جب بیٹی بڑی ہو گئی تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام تھا سرسائی۔ سرسائی زمین پہ آیا، قریب آیا پیغمبر اسلام کے، فرمایا سرسائی نے یا رسول اللہ اللہ نے حکم دیا ہے زبج النور بالنور، نور کو نور سے ملا دیجئے، نور کو نور سے ملا دیجئے، نور کو نور سے ملا دیجئے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نور کو نور سے ملا دیجئے، اللہ نے حکم دیا ہے نور کو نور سے ملا دیجئے۔ کائنات کا ایک لوتا چورا ہے علی و جناب سیدہ کا، کائنات کا ایک لوتا چورا ہے جناب زہرا حیدر کرار کا کہ جو آسمان پہ بنا، بقیہ کائنات کے ہر چورے زمین پہ بنائے گئے، چونکہ یہ ایک لوتی فضیلت علی و جناب سیدہ کو حاصل تھی، اس لیے عرب کے مکار لوگوں نے کائنات میں جھوٹ مشہور کیا، کیا سب جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ عقل کے اندھو اگر جوڑے آسمانوں پر بنتے تو زمین پہ کبھی طلاق نہ ہوتے۔ نبی نے علی کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا یا علی اللہ نے میری بیٹی کی نسبت آپ سے آسمان پہ طے کی، لیکن یا علی اس سے پہلے بتائیے آپ مہر میں کیا دیں گے؟ علی نے فرمایا یا رسول اللہ 3 چیزیں ہیں، ایک تلوار، ایک سواری، ایک زرہ، آپ جو کہیں وہ دے۔ نبی نے فرمایا یا علی تلوار اسلام کے کام کی، یا علی سواری تمہارے کام کی، یا علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زرہ کی ضرورت میدان سے بھاگنے والے کو پڑتی ہے، مرد میدان کو نہیں ہوتی ہے۔ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے، یا علی جزاک اللہ مولا آباد رکھے، آپ سب کو مولا سلامت رکھے۔ کہ یا علی اپنی زرہ فروخت کر دیجئے۔ علی نے اصحاب کے مجمع میں پوچھا کون ہے جو علی کی زرہ کو خرید سکے؟ کسی کی اوقات نہیں تھی کہ علی کی زرہ خرید لیتا، جانتے کیوں؟ اس لیے کہ زرہ ہوتی ہے یہاں، علی جیسے رکھیں
زرہ ہوتی ہے سینے سے لگی ہوئی. کسی کی اوقات نہیں تھی کہ علی کی زرہ کو خرید لیتا، اس لیے کہ جس کی چوٹیاں خریدنے کی اوقات نہ ہو اس کے کلیجے سے لگی ہوئی شے کو خرید لیتا. لیکن علی بیچ کیوں رہے ہیں؟ علی 1400 سال بعد آنے والی ہماری نسل کو بتا رہے تھے کہ اگر تمہارے کلیجے اور سینے سے لگی ہوئی کوئی شے بیچ کر بھی مہر پہلے ادا کرنا ہو تو مہر پہلے ادا کرنا، تاخیر نہ کرنا. میں کیا کر رہا ہوں؟ صلوات پڑھیں نا بابا. یہاں آگے آئیے، باقاعدہ اٹھ کے آئیے، باقاعدہ آگے اٹھ کے آ جائیے بھائی. آئیے ادھر 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 بھی آئیے. بچوں کے درمیان، ان دو بچوں کے درمیان، ان دو بچوں کے درمیان میں یہاں پہ یہ دو بچے بیٹھے ہو. ہاں یہاں پر جزاک اللہ. ایک صلوات پڑھنے بابا ذرا. سلامت رکھے. یا علی، علی نے پوچھا کون ہے جو علی کی زرہ کو خرید سکے؟ کسی کی اوقات نہیں تھی کہ علی کی زرہ خرید لیتا، لیکن علی نے بیچی. بتا رہے تھے کہ مہر کی حقیقت کیا ہے، مہر کی عظمت کیا ہے. ایک صحابی اٹھا، اس نے کہا کہ میں اس زرہ کو 500 درہم میں خرید لوں. علی نے زرہ اس کے حوالے کی 500 درہم لیے. پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ یہ ہے مہر کی رقم. پیغمبر اسلام نے مہر کی رقم دی، لے جا کر کے گھر میں صندوق میں نہیں رکھا، بلکہ مہر کی رقم سے پیغمبر اسلام نے جناب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چکی خریدی، کچھ برتن خریدے اور جہیز کی شکل میں شہزادی کے ساتھ بھیج دیا. پھر جملہ کہتا ہوں، اسی مہر کی رقم سے پیغمبر اسلام نے چکی خریدی، کچھ برتن خریدے اور جہیز کی شکل میں بھیج دیا. اور بھیج کے ہماری نسلوں کو سمجھایا کہ جہیز بیٹی کے باپ کے پیسے سے نہیں بنایا جاتا، لڑکے کے دیے گئے مہر کے پیسے سے بنایا جاتا ہے. بھیا جزاک اللہ. کیا بول رہے ہیں آپ؟ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے. ہاتھ نہیں اٹھایا، کم سے کم نعرے میں تو ہاتھ اٹھا دے. کیا کروں مولانا کو آگے میں ان کا خیال کرتے ہوئے منظم نہیں کر پا رہا ہوں، ورنہ میں اپنی کو مکمل منظم کرتا چاہے مجھے 10 منٹ لگ جاتے. صلوات پڑھیں محمد بلا مکمل منظم کرتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد بلا. بہرحال اب ایسی بات ہے، 5 اجرات تو ہے نہیں، میں پہلے دن بتاؤں گا، دوسرے دن بتاؤں گا، 3 دن اور 4 دن لگیں گے پورا منظم کرتے ہوئے. ایک ہی مجلس ہے، اسی کے اندر آپ کو جوڑنا ہے. بہرحال عزیزان گرامی، تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ لیجیے عزیزان گرامی، مہر ادا ہو گیا، عقد ہو گیا. اب اللہ نے چوتھا نور بھیجا، حسن کہلایا. 5واں نور بھیجا، حسین کہلایا. میں نے بھول تو نہیں گیا، چلے تھے 13، آئے تھے 2، ایک آیا عرش سے معراج کو شب معراج ملا، ہو گئے 3 سے چوتھا آیا حسن کہلایا، 5واں آیا حسین کہلایا، 6واں آیا علی کہلایا، 7واں آیا محمد کہلایا، 8واں آیا جعفر صادق کہلایا. یہی ہمارا 6واں امام، 8واں معصوم. ایک دن خطبہ دے رہا تھا، خطبے کے دوران امام نے اپنے جد علی کی شادی کا تذکرہ کیا، اپنی جدہ کے مہر پر گفتگو کی. تو ایک شاعر کھڑا ہوا، اس میں امام سے فرمایا، مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ کی جدہ کی مہر کی رقم کی بس 500 درہم. لیجیے تمہید ختم کر رہا ہوں، آگئی منزل جہاں تک. آپ آیت بھولے تو نہیں ہیں؟ آیت یاد ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے کائنات کی ہر چیز کو زندہ رکھا ہے. کس چیز سے زندہ رکھا ہے؟ بھولے پڑ گئے، میں سب کچھ
देखा चुका, जमीन पानी से, आसमान पानी के सबब, चांद पानी के सबब, सूरज पानी के सबब, ये बिजलियां पानी की के सबब, हम पानी के सबब, ये कायनात कुल्ला शै मुतलक फैसला है, हर शै पानी की वजह से जिंदा है। शायद कदम मैंने सुना है कि आपके जद्दा के महल की रकम बस 500 दिरहम थी। चेहरा इमाम पर सुर्खिए जलालत नमूदार हुई। इमाम ने फरमाया, तुम क्या समझते हो कि मेरी जद्दा के महल की रकम बस फकत 500 दिरहम थी? कहा कि सुनो, मेरी जद्दा का एक अर्द जमीन पे हुआ, एक अर्द आसमान पे हुआ, जो अर्द जमीन पे हुआ उसकी रकम थी 500 दिरहम, और जो अर्द आसमान पे हुआ तो इतना जान लो, कायनात के समंदरों में जहां जहां भी पानी मौजूद है, मेरी जद्दा के महल में पानी का वही इस्तेमाल करेगा जिसे साहिब महल इजाजत दे। महल का वही इस्तेमाल करेगा जिसे साहिब महल इजाजत दे, और जिसे साहिब महल इजाजत न दे वो इस्तेमाल कर नहीं सकता उसके महल में। इस्तेमाल वही करेगा। अब पानी है जनाब सैयदा का महल। अब आइए आयत पढ़ता हूं, वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन है, हमने हर शय को जिंदा रखा। किस चीज से? पानी के सबब जिंदा रखा हर चीज को। अब जमीन जिंदा पानी की वजह से, आसमान जिंदा पानी की वजह से। अब जाहिर सी बात है कि जो भी महल का इस्तेमाल करे उस पे वाजिब है साहिब महल का एहतराम करे। अब जमीन पे वाजिब है फातिमा का एहतराम करे, आसमान पे वाजिब है फातिमा का एहतराम करे, चांद पे वाजिब है फातिमा का एहतराम करे, सूरज पे वाजिब है फातिमा का एहतराम करे, आदम पे वाजिब है फातिमा का एहतराम, नूह पे वाजिब है फातिमा का एहतराम, मूसा पे वाजिब है फातिमा का एहतराम, ईसा पे वाजिब है फातिमा का एहतराम। अब समझे, जब फातिमा आती थी मोहम्मद खड़े की हो जाते थे। जो पानी का, सुनिए अभी बात सुन लीजिए, और हकीकत कह रहा हूं मैं आपसे कि जो पानी का इस्तेमाल कर रहा है, जो भी कायनात में जो भी अजमत जनाब सैयदा जानते हुए जनाब सैयदा का एहतराम नहीं करता, पानी हराम करता है। अजमत जनाब फातिमा जानते हुए, जो नहीं जानता उसे तो मालूम ही नहीं है कि फातिमा कहते किसे, लेकिन जो जानते हुए जनाब सैयदा का एहतराम नहीं करता, नजिस पानी पीता है, गलीज पानी पीता है, गंदा पानी पीता है। खैर यहाँ पर मैं बाद में आऊँगा। अच्छा, ये मौज़ा है बकरी, पानी की कितनी क्वालिटी है, पानी तासीर बदलता है, पानी काफी असर बदलता है, बदलता है कि पानी का असर। बकरी के पानी की तासीर और है, टांडा के पानी की तासीर और है ना, अब्दुल्लापुर के पानी की तासीर और, रोडपुर के पानी की तासीर और, जलालपुर के पानी की तासीर और, अकबरपुर शहर की तासीर और, सुल्तानपुर की तासीर और, लखनऊ की तासीर और, है ना। जैसे जैसे पानी तब्दील हो रहा है, असर बदल रहा है। अच्छा, इसी पानी से हमारी तहजीब जुड़ी होती है। जैसे जैसे पानी बदलता रहता है हमारी तहजीब बदलती रहती है। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ जरा बात फरमाइएगा। जैसे जैसे पानी बदलता रहता है हमारी तहजीब बदलती रहती है। अच्छा, तहजीब उसी को कहते हैं जो माँ की आगोश में परवान चढ़ती है। देखिए मैं आ गया ना वहीं तक, जो मुझे आपको लाना था, मैं क्लास कर रहा हूँ जरा बात फरमाइएगा। तहजीब वही होती है जो माँ की आगोश में परवान चढ़ती है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ के माँ की आगोश की तासीर, आप देखिए कि ये जैसे जैसे पानी की तासीर बदल रही है, तहजीब बदल रही है।
تو لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ بکری کی تہذیب الگ ہے، لوگپور کی تہذیب الگ ہے، اکبرپور کی تہذیب، کہیں نہ کہیں آپ کو فرق مل جائے گا۔ اگر تھوڑا سا دور جانا چاہتے ہو تو اکبرپور کی تہذیب اور سلطانپور کی تہذیب اور لکھنؤ کی تہذیب اور دلی کی تہذیب اور بمبئی کی تہذیب اور ہندوستان کی تہذیب اور پاکستان کی تہذیب اور ایران کی تہذیب اور عراق کی تہذیب اور جیسے جیسے پانی کا اثر بدل رہا ہے تہذیب بدل رہی ہے، تاثیر بدل رہی ہے۔ شمس تمہیں کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں دو طرح کے لوگوں نے ہماری اس بھولی بھالی قوم کو توڑنے کی کوشش کی۔ ایک وہ جن کا پانی خراب ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ چہرہ کون میرے ساتھ ہے، کون میرے ساتھ نہیں ہے۔ دو طرح کے لوگوں نے ہماری اس بھولی بھالی قوم کو توڑنے کی کوشش کی۔ ایک وہ جن کا پانی خراب ہے، ایک وہ جن کا خون خراب ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک وہ جن کا پانی خراب ہے، ایک وہ جن کا خون خراب ہے۔ پہچان کیا ہے؟ کہ پہچان بس اتنی ہے جو علماء کے خلاف بولے سمجھنا پانی خراب ہے، جو آزادانی کے خلاف بولے سمجھ لینا خون خراب ہے۔ پڑھتے نہ جانے کیا پڑھ لیا، پھر دیوبندی پانی کا اثر بدل گیا۔
پانی کی تاثیر بدل گئی، مٹی کا اثر بدل گیا. پڑھتے پڑھتے وہی پڑھ لیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، ایک ماں کو پڑھ لیا، حسین کی ماں کو پڑھ لیا. پڑھتے پڑھتے جان گئے کہ حسین کی ماں کیا تھی. جنت البقیع کا رخ کیا، اور رخ کرنے کے بعد مبلغ اعظم اللہ محمد اسماعیل نے پانی کا اثر دکھایا، دکھا کے فرمایا اے حسین کی ماں، اے حسین کی ماں، آ گیا ہوں آپ کی طرف، میری عزتیں آپ کے حوالے، میرا وقار آپ کے حوالے، میرا سب کچھ آپ کے حوالے. کہا حسین کی ماں کچھ نہیں مانگا، گھر سے آیا ہوں تھا، بس ایک گزارش ہے کہ مجھے وہ علم عطا کرنا کہ جب بھی آپ کا کوئی دشمن میرے سامنے آئے تو اسے ایسا جواب دوں کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں. اے حسین کی ماں، جب بھی آپ کا کوئی دشمن میرے سامنے آئے تو اسے سچ جواب دوں، اس کی نسلیں یاد رکھیں. اب مبلغ اعظم اللہ محمد اسماعیل دیوبندی، پانی کی تاثیر بدل چکی ہے، مٹی کا اثر بدل چکا ہے. اب جہاں جا رہے ہیں تقریر کرنے، وہاں لاکھوں کا ہجوم پاکستان میں، پورا کا پورا قبیلہ آ رہا ہے، شیعہ ہو رہا ہے، قبیلہ آ رہا ہے، شیعہ ہو رہا ہے، قبیلہ آ رہا ہے، شیعہ ہو رہا ہے. جہاں جا رہے ہیں تقریر میں، جہاں جاتے ہیں تقریر میں خالی یہی سوال کر لیتے تھے، جانتے ہیں کیا؟ اتنا مجھے بتاؤ تو صحیح، نبی کے جنازے میں کون تھا کون نہیں تھا. جہاں جاتے تھے سوال بس اتنا ہوتا تھا، نبی کے جنازے میں کون تھا، اسی سوال میں ہی پورا انقلاب ہوتا تھا. جہاں جائے یہی سوال. تو علماء نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی، ہمارا ہی مار رہا ہے، ہمیں ہمارا ہی کاٹ رہا ہے. علماء نے کہا بھیا انہیں کو پکڑا جائے. تو سارے علماء اکٹھا ہوئے، انہوں نے کچھ سوالات تیار کیے. انہوں نے کہا چلو اب علامہ مبلغ اعظم اللہ محمد اسماعیل دیوبندی سے مناظرہ کرتے ہیں. آئے علامہ کے پاس، کہا علامہ صاحب ہاں بتاؤ، کہ وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا فلاں دن فلاں وقت، فلاں دن فلاں وقت آئے. لیجیے وہ مناظرے کی تاریخ آئی، متوجہ رہیے گا، سنیے گا، بغور سنتے رہیے گا. لیجیے مناظرے کی تاریخ آئی. علامہ صاحب نے اپنے بوریا بنا، کتابوں والا بوریا اٹھایا اور لے کر کے چل گئے. اسٹیج پر پہنچ کر دیکھا وہاں ناکوں کا ہجوم لگا ہوا، علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے. علامہ وہاں اسٹیج پر بیٹھ کے ہمیں بتائیے کس بات کا مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. تو علماء نے کہا کہ سرکار ہم دیکھتے ہیں آپ جب بھی تقریر کرتے ہیں، متوجہ ہیں آپ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ہر تقریر میں یہی کہتے ہیں نبی کے جنازے میں فلاں نہیں تھے، نبی کے جنازے میں یہ نہیں تھے، نبی کے جنازے میں وہ نہیں تھے، نبی کے جنازے میں یہ نہیں تھے. کسی کو ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ بتائیے اس پہ کیا گفتگو. یعنی آپ دیکھیے کہ مرنے کے لیے دشمن اسلحہ یا اسی کی مرضی کا لا رہا ہے. گفتگو بھی اسی پہ کرنا چاہتے ہیں. جی بتائیے اس پہ کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں. کہ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کے جنازے میں پہلا نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں. کہ علامہ یہ بتائیے آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں. کہ نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں؟ کہ بالکل مانتا ہوں. نبی کو موجود مانتے ہیں؟ کہ بالکل مانتا ہوں. کہ علامہ پھر سے فیصلہ کر کے بتا دیجیے کہ آپ نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، زندہ مانتے ہیں، موجود مانتے ہیں؟ کہ بالکل کہہ رہا ہوں، سوچ کے کہہ رہا ہوں، سب کچھ کہہ رہا ہوں. نبی کو زندہ بھی مانتا ہوں، حاضر و ناظر بھی مانتا ہوں، موجود بھی مانتا ہوں. کہ علامہ پھر قوم کو کیوں بیوقوف بنا رہے؟ جب آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں، موجود مانتے ہیں، حاضر مانتے ہیں، پھر زندہ نبی کا جنازہ کہاں سے آئے؟ سناٹا طوفان کی علامت ہوتا ہے. علامہ نے کتابیں اٹھائیں، واپس چل گئی. بلا تشبیہ کسی نے کلائی تھا. علامہ جا کہاں رہے؟ جواب دے کر کے آئیے، قوم انتظار میں ہے. علامہ نے پلٹ کے کہا جواب دے تو دوں، مگر یہ جو لاکھوں کا ہجوم لگا ہوا ہے ان سے پہلے وعدہ لے لو میرے جواب پہ خاموش رہیں گے. پہلے ان سے وعدہ لے لو میرے جواب پہ. تو
سارے علماء نے پورے مجمع سے وعدہ لیا کہ علامہ جواب دیں گے، خبردار آپ میں کوئی ہنگامہ نہ کرے، کوئی لڑائی نہ کرے، کوئی جھگڑا نہ کرے، خبردار کسی کو غصے میں نہیں آنا ہے، کسی کو بھی بھرنا نہیں ہے۔ سارے علماء نے مل کر کے اپنے لوگوں سے وعدہ لیا، اور وعدہ دینے کے بعد علامہ نے کہا لوگ میں جاتا ہوں۔ اب علامہ بیٹھ گیا، علامہ نے کہا بھائی پھر سے سوال کرو۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ نبی کو زندہ مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتا ہوں۔ کہا نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتا ہوں۔ کہا نبی کو موجود مانتے ہو؟ کہا بالکل مانتا ہوں۔ کہا علامہ پھر آپ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے نبی کے جنازے میں فلاں نہیں تھے، فلاں نہیں تھے، فلاں نہیں تھے۔ جب آپ نبی کو زندہ مانتے ہیں تو زندہ نبی کا جنازہ کہاں سے آیا؟ مبلغ اعظم اللہ محمد اسماعیل دیوبندی نے پلٹ کے جواب دیا، عقل کے اندھو، جب زندہ نبی کا جنازہ نہیں ہوتا تو زندہ نبی کا خلیفہ کہاں سے آیا؟ ذہن میں رکھیے گا، ادھر سے ادھر جو بھی آئے گا اگر پختگی کے ساتھ آیا ہے تو پہلے حسین کی ماں کو سمجھے گا اور حسین کی ماں کے دشمنوں کو سمجھے گا، تبھی پختگی کے ساتھ ہی آ سکتا ہے۔ جیسے مبلغ اعظم اللہ محمد اسماعیل دیوبندی، آپ یوٹیوب پہ ایک نام سرچ کیجیے نا، پروفیسر حسن شہادہ، پروفیسر حسن جامعۃ الازہر مصر کے بہت بڑے پروفیسر، آپ جب یوٹیوب پہ نام سرچ کریں گے آپ کو جنازہ ملے گا، کچھ لوگ کھینچ رہے ہیں، وہ جنازہ پروفیسر حسن شہادہ کا ہوگا۔ آپ حسن شہادہ ڈالیے ان کی اسپیچ آ جائے گی، عربی میں ہے، انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہوا اسی میں، آپ ان کی اسپیچ پڑھیے، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ پروفیسر حسن شہادہ مصر میں پڑھتے پڑھتے نہ جانے کیا پڑھا، پانی کا اثر بدل گیا، پانی کی تاثیر بدلی۔ انہوں نے بھی خطاب نبی سے نہیں کیا، خطاب علی سے نہیں کیا، خطاب حسین کی ماں سے کیا، اور آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں کیسے کیا۔ علی کی ولایت کا اعلان کیا، وہاں سے چلے مصر سے ایک سیمینار میں بلایا گیا، نجف اشرف سیمینار میں پہنچے۔ اب پروفیسر حسن شہادہ صاحب کو سیمینار میں بلتے، نام کتنا خوبصورت ہے، حسن شہادہ، سمجھ لگ رہا ہے؟ جب دل میں علی کی ولایت اترنی ہو تو مائیں نام بھی اچھا رکھے جاتی ہیں۔ دل میں علی کی ولایت اترنی ہو تو مائیں نام بھی، نام دیکھیں حسن شہادہ، ویسے بھی جن ناموں میں لفظ شین ہوتا ہے وہ نام بہت خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے حسن شہادہ، صلوات پڑھتے بابا سے۔ تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ آئے تقریر کرنے کے لیے پروفیسر حسن شہادہ صاحب ہے نجف میں، کہاں ہے؟ نجف میں، لیکن رخ علی کی زری کا نہیں کیا، بلکہ رخ کیا انہوں نے بھی جنت البقیع کا، اور جنت البقیع کا رخ کر کے آنے والی نسلوں کو بتایا کہ جو پختگی کے ساتھ علی کی ولایت قبول کرے گا اس کے دل میں فاطمہ کے قاتلوں کی نفرت ضرور ہوگی۔ رخ کیا جنت البقیع کا، جنت البقیع کا رخ کرنے کے بعد پروفیسر حسن شہادہ کہتے ہیں کہ اے حسین کی ماں، اے حسین کی ماں، مجھے معاف کر دینا کہ میں اپنی زندگی کے اتنے لمحات آپ کے دشمنوں کی تعریف کرتا رہا، مگر میں یہ سوچ کے مطمئن ہوں آپ وہی ہیں جس نے حر کو معاف کیا ہے۔ اللہ اکبر، کہ حسین کی ماں مجھے معاف کر دینا کہ میں اپنی زندگی کے اتنے لمحات آپ کے دشمنوں کی تعریف کرتا رہا، مگر میں یہ سوچ کے مطمئن ہوں آپ وہی ہیں جس نے حر کو معاف کیا ہے۔ آپ اس جملے کا، اس حسین کی ماں کا احترام، اس کا نتیجہ سمجھیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں سے مصر پہنچے، سیمینار کا اگلا جملہ بعد میں سناؤں گا، مصر پہنچے، سزائے موت سنائی گئی، 3 دنوں تک لاش پھرائی گئی مصر میں، لیکن حسین کی ماں کا کرم یہ ہے کہ لاش پھرائی گئی مصر میں، قبر کربلا میں ہے۔ ہاں بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھیے آپ، قبر کہاں ہے؟ کربلا میں۔ ایک اسٹوڈنٹ کھڑا ہوا، ایک طالب علم کھڑا ہوا،
اس میں پروفیسر صاحب کو دیکھیں پوری طرح سے پانی کا اثر بدلا ہے، بس ابھی آئے ہیں ہلکے پھلکے آئے ہیں. تو اس نے کہا آپ متوجہ ہیں میری طرف؟ جزاک اللہ. تو اس نے کہا پروفیسر صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں. کہا پروفیسر صاحب دیکھیں تو صحیح پوری طرح سے آگے ہیں ادھر، یا ابھی کچھ دل میں کچھ خالص باقی رہ گئی ہے ادھر. تو اس نے ایک سوال کیا پروفیسر صاحب سے. کہا پروفیسر صاحب یہ بتائیے کیا لفظ امیر المؤمنین علی کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ لفظ امیر المؤمنین علی کے علاوہ. اب یہ شیعہ علماء کا متفق علیہ فیصلہ سن لیجیے. لفظ امیر المؤمنین پہ شیعہ علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہ لقب ذات علی سے ایسا مخصوص ہے کہ آپ 11 اماموں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. 11 اماموں، کسی نے چھٹے امام کو خطاب کر دیا تھا یا امیر المؤمنین کہہ کر کے، امام نے وہی روک دیا تھا، وہی روک دیا تھا امام. یعنی ایسا مخصوص لقب ہے. وہ ایک طالب پوچھ رہا ہے کہ ذرا علامہ یہ بتائیے لفظ امیر المؤمنین پہلے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تیسرے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، حاکم شام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. کیا تاریخی جملہ کہا ہے پروفیسر حسن شہادہ نے؟ پروفیسر حسن شہادہ کہتے ہیں ھذا اسم مختص بالامام من تسمى به غیره فهو مخنث. پروفیسر حسن شہادہ کہتے ہیں کہ سنو یہ لفظ امیر المومنین ذات علی سے مخصوص ہے. علی کے علاوہ جو بھی اس لقب کو چرائے تو سمجھ لینا وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے. شہزادی کا میں رہے جناب زہرا کا میں رہے پانی کو سمجھئیے، پانی ہے. پانی کی تاثیر بدلتی. میں نے کیا کیا تھا کہ جو عظمت جناب سیدہ پہچانتے ہوئے جناب سیدہ کا احترام نہیں کرتا، حرام کا پانی پیتا ہے. خطبہ فدق میں بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دربار میں دشمن کے بھرے ہوئے دربار میں چاروں طرف دشمن، ادھر بھی دشمن، ادھر بھی دشمن، کرسیوں کو بھی دشمن، تخت کو بھی دشمن، چاروں طرف دشمن اور ایک طرف اکیلے نبی کی بیٹی. وہاں بی بی نے فرمایا تھا تمہاری حیثیت ہم کیا بول پائیں گے خدا کی قسم کہ حسین کی ماں دربار میں اپنے بچوں کے لیے بولی. ہم کیا بول پائیں گے کہ جو علی کی زوجہ اپنے شوہر کے لیے دربار میں بولی ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے. لہجے ہیں خطبے کے، ترجمہ نہ کہ پڑھیے گا خطبے کا لہجہ ہے، پڑھیے گا تو لہجہ اپنے آپ آ جائے گا. تو تمہاری حیثیت، تو تمہاری اوقات کیا ہے، بتاؤ تمہاری اوقات کیا ہے. تمہاری اوقات یہ ہے کہ تم دشمن کے سامنے پسپائی اختیار کرتے تھے، تم جنگوں میں بھاگ جایا کرتے تھے، تم اس خوف میں ڈرے رہتے تھے، پڑے رہتے تھے کہ دشمن نے تمہیں اب مارا، تب مارا، اب مارا، تب مارا، اب ختم کیا، تب ختم کیا، تم اب قتل ہوئے، تب قتل ہوئے، اب مارے گئے، تب مارے گئے. تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہاری اوقات کیا تھی. تم دشمن کے مقابلے میں ایسے تھے جیسے کھانے والے کے لکھنے والا. تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں ایسے تھے جیسے پینے والے کے لیے چلو پانی. کہ تم خطبے کے جملے ہیں، شہزادی میری زبان چھین لے اگر خطبے میں یہ جملے نہ ہو تو تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا. بتاؤ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم بالائی کھانے کے بہانے پورا دودھ پی جاتے ہو. کوئی ایسا محاورہ نہیں ہے کہ جو نبی کے خطبے میں نہ ہو. تمہاری حیثیت کیا، تمہاری اوقات کیا. تم بالائی کھانے کے بہانے پورا دودھ پی جاتے ہو. جہاں سال بہت سارے جانور باندھے جاتے ہیں، بقرعید کے موقع پر آپ دیکھیے گا جانور ابھی آئیں گے، بقرعید کے موقع پر آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہزاروں جانور ایک جگہ پہ ہوتے ہیں تو اس میں 50 کسی کے ہیں، 100 کسی کے ہیں، تو اس میں نشانیاں لگی ہوتی ہیں، کسی کان پہ لگی ہوتی ہے، کسی کی سینگ پہ لگی ہوتی ہے. اس نشانی سے پتہ چلتا ہے یہ نشانی فلاں کی ہے، یہ نشانی فلاں کی ہے، یہ نشانی فلاں کی ہے. اس نشانی سے پتہ چلتا ہے یہ فلاں کا جانور، یہ فلاں کا جانور، یہ فلاں کا جانور، تاکہ چوری نہ ہونے پائے. لیکن اگر کوئی
दूसरे के जानवर पे अपनी निशानी लगा दे। बीवी ने सुनिए दरबार में क्या कहा है कि तुम, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुमने अपने निशान दूसरों के ऊँटों में लगाए हैं। हाँ हाँ सलावत बोले ना बाबा से बोला। तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात क्या है, तुमने अपने निशान दूसरों के ऊँटों में लगाए हैं। उसके बाद बीवी ने फरमाया है, अब ये तीसरा जुमला सुन लीजिए, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, बताओ। तुम्हारी हैसियत ये है कि तुम कीचड़ के गंदे पानी से अपनी प्यास बुझाते हो। सलावत बोले ना बाबा। अरे किसी की औकात नहीं है कि शहजादी का इनकार कर दे पूरे दरबार में कि हमने कीचड़ के गंदे पानी से कब प्यास बुझाई। इसका मतलब इनकार ना करना इस बात की दलील है कि ये बुझाते थे। मैंने कहा ना कि जो हज़रत जनाब सैयदा पहचानते हुए फातिमा का एहतराम नहीं करता, गंदा पानी पीता है। सलावत पढ़े बाबा से बोला। इस पानी पीता। बीवी ने कहा तुम, तुम्हारी, मैंने लफ्ज़ें संभाली हैं, कीचड़ का पानी का है, वरना लफ्ज़ें तो ये है कि तुम उस गड्ढे से अपनी प्यास बुझाते हो जिसमें जानवर पेशाब करता है। सलावत पढ़े बाबा से बोला। तो जिसने हसनैन की माँ का एहतराम नहीं किया, आप यहाँ से मस्जिद जाएंगे, मस्जिद में आप वज़ाइफ़ुल अबरार उठाएंगे, अपने अपने घरों को जाइए तो घरों में आपको वज़ाइफ़ुल अबरार मिल जाएगी। तो वज़ाइफ़ुल अबरार में आपको दुआ मिलेगी, दुआए सनम कुरैश। कौन सी दुआ? 145 से 55 तक के सफ़ात में आपको ये दुआ मिल जाएगी। वज़ाइफ़ुल अबरार चाहे एडिशन कितना भी बदला हो लेकिन ये दुआ मिल जाएगी। दुआए सनम कुरैश, ये दुआएं तर्जुमे के साथ पढ़वा कीजिए। दुआएं मार्फत के इजाफे का जरिया है। अगर किसी को चाहिए कि वो चाहता है कि अहले बैत की मार्फत हासिल करे तो उसे चाहिए कि दुआएं तर्जुमे के साथ पढ़े। आप जाइएगा दुआए सनम कुरैश उठाइएगा। दुआए सनम कुरैश में हमारी ये मंजिल खत्म कर रहे हो अपना बयान। दुआए सनम कुरैश उठाइएगा। दुआए सनम कुरैश क्या है? दुआए सनम कुरैश शब की तारीकी में मेरा मौला रात की तारीकी में मस्जिद में बैठा हुआ, इब्ने अब्बास का गुजर हुआ, मौला अली को देखा नमाज से फारिग हुई, ये दुआ तलब करते हुए दुआ मांगी। तरीक़े मलाई कौन सी दुआ थी? फरमाया कि वो दुआ है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो मर जाए और मरने के बाद कब्र में उठे, आँख खोले और अपने पड़ोस में पैगम्बर इस्लाम को पाए, तो उसे शायद चाहिए कि वो दुआए सनम कुरैश पढ़े। अगर कोई चाहता है कि उसके ज़िंदगी भर के तमाम गुनाह माफ़ हो जाए तो उसे चाहिए कि दुआए सनम कुरैश पढ़े। अगर कोई शख्स ये चाहता है उसकी मग़फ़िरत हो जाए तो उसे चाहिए कि दुआए सनम कुरैश को पढ़े। तो मौला इस दुआ में क्या है? सुनिए इस दुआ में क्या है। अली का कलक है इस दुआ में। अली का कलक है, अली के दिल की आवाज़ है, अली का दर्द है। क्या है दर्द? अली ने फरमाया अल्लाहुम्मा सनम कुरैश, मेरे अल्लाह लानत हो कुरैश के दो बुतों पर, लानत हो कुरैश के। तो अब दो बुतों मैं समझाऊंगा नहीं, शिया हो अब दो बुत मुझे समझाना पड़े। मैं ख्यास कर रहा हूँ, जज़ाकल्लाह अल्लाह सलामत रखिए। हाँ ये ज़हन में रखिएगा, ये दो बुत मैं नहीं समझाऊंगा भाई, आप समझिएगा। अल्लाह शहजादी का कातिल एक माँ है और इसका कातिल, इस माँ का कातिल कभी बचने ना पाए, इसका कातिल कभी बचने ना पाए। अल्लाहुम्मा सनम कुरैश, लानत हो कुरैश के दो बुतों पर, वजिब्तैहा व तागूतैहा, मेरे अल्लाह कुरैश के जिब पे लानत, कुरैश के तागूत पे लानत, कुरैश के पहले शैतान पे लानत। इन दोनों पर इसलिए कि इन्होंने नबी की बेटी के पहलू को शिकस्ता किया है, इन्होंने हसनैन की माँ के घर का दरवाजा जलाया है। ऐ मेरे अल्लाह इन दोनों पर इसलिए लानत कि इन्होंने मेरे घर की छत को मेरी जमीन से मिलाया है। ऐ मेरे अल्लाह मैं रुकिएगा, मंजिल तक लाना है आपको। इन दोनों पर पहले पर और दूसरे पर इसलिए लानत कि इन्होंने मेरे घर की छत को मेरी जमीन से मिलाया। ऐ मेरे अल्लाह जो इनके अक़वाल की तस्दीक करे उस पर लानत, जो इनके अफ़आल की तस्दीक करे उस पर लानत।
جو ان کے فعل کی تصدیق کرے ان پہ لعنت، اے میرے اللہ جو ان کے جلوسوں میں شریک ہو اس پہ بھی لعنت، جو ان کے احتجاج میں شامل ہو اس پہ بھی لعنت۔ جا کے پڑھیے گا دعا، شمس تبریز کی دعا نہیں، شمس تبریز کے باپ کی دعا نہیں، اس کی دعا ہے کہ جو کائنات کا باپ ہے، انا وعلی ابوا حضیر محمد علی سمت کے دو باپ ہیں، اس کی دعا ہے جو امت کا باپ ہے، کہ جو ان کے جلوسوں میں شامل ہو اس پہ بھی لعنت، جو ان کے قول کی تصدیق کرے اس پہ بھی لعنت، جو ان کے فعل کی تصدیق کرے اس پہ بھی لعنت۔ ہو سکتا ہے کوئی بعد میں جائے منہ بنائے شمس تبریز کو یہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی بھیا، مجلس سے ایک ماں کے اصالِ ثواب کی اور تذکرہ کرنا ہے مجھے حسین کی ماں کا، اور میں تذکرہ کروں حسین کی ماں کا اور حسین کی ماں کے قاتل یاد نہ آئے، یہ تو ممکن نہیں ہے بھائی، جس کو رکھنا ہوگا جس کو کہنا ہوگا وہ کہہ دے گا، لیکن علی نے مجھے مطمئن کر دیا کہ یہ جملے میں کیا کہا علی نے، مولا کائنات آگے کہتے ہیں اللہم عنہما فی مغلوب، بہت سارے لوگ ہوتے کہتے کیا ضرورت ہے یہاں کرنے کی وہاں کرنے کی فلاں جگہ کرنے کی یہ کرنے کی وہ کرنے کی، یہ کرو وہ کرو، لعنت کرنے کی کیا ضرورت، لعنت کرنے کی کیا ضرورت، لعنت کرنے کی کیا ضرورت، علی نے بتایا کیا ضرورت ہے، علی کہہ رہے اللہم عنہما فی مکنون السر و ظاہر العلانیت، اے میرے اللہ، علی کہہ رہے شہزادی کے فاطمہ کے ان دونوں قاتلوں پر پہلے پر اور دوسرے پر ان دونوں قاتلوں پر چھپ چھپ کے بھی لعنت، کھل کھل کے بھی لعنت۔ یعنی آپ سمجھے علی نے بتایا جہاں جیسا موقع ہو وہاں ویسی لعنت، اگر اللہ خانے میں کھل کھل کے کر رہے سکتے ہو کھل کھل کے لعنت، اگر سڑکوں پہ کسی کے سامنے چھپ چھپ کے کر سکتے ہو تو چھپ چھپ کے لعنت۔ علی نے سلیقہ بھی بتایا نا، جہاں جیسا موقع ہو جہاں جیسا محل ہو وہاں ویسی لعنت، چھپ چھپ کے۔ آخر میں مولا کائنات فرماتے ہیں ابن عباس اس جملے کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے، اس جملے کو 4 مرتبہ، جملہ کیا ہے؟ اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، اے میرے اللہ ان دونوں فاطمہ کے قاتلوں پہ وہ عذاب نازل کرنا کہ اہل جہنم چیخ اٹھے، یہ اہل جہنم چیخ اٹھے۔ علی کا یہ جملہ بتا رہا ہے سارے جہنم ایک طرف، حسین کی ماں کا قاتل ایک طرف، پر وہ عذاب نازل کرنا کہ اہل جہنم چیخ اٹھے۔ کیا ہے حسین کی ماں؟ ہماری مائیں لاکھوں سلام ہے، لیکن وہ کچھ بھی ہوں حسین کی ماں نہیں، حسن کی ماں نہیں، زینب کی ماں نہیں، ام کلثوم کی ماں نہیں۔ مائیں ہوں گی لیکن کائنات میں کہاں ہے فاطمہ جیسی ماں جو اپنے باپ کی ماں بن جائے۔ بھروسہ دینے کے لیے آئے ہیں آپ، لاکھ فضائل پڑھے جائے لیکن جب تک آنسو نہ بہایا جائے، جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا سہارا لے کر آنے والی میری شہزادی اس انتظار میں رہتی ہے کہ میرے حسین کو رویا جائے گا، کب میرے حسین پر آنسو بہایا جائے گا۔ منبر پر بیٹھا ہے میرا دوسرا امام، منبر پر بیٹھا ہے، اپنی مصیبتوں کا ذکر کرنے لگا۔ سائل کھڑا ہوا کہتا مولا وہ کون سی مصیبت ہے کہ جسے یاد کر کر کے آپ تڑپ تڑپ کے ہمیشہ روتے ہیں؟ مولا آپ کو کون سی مصیبت یاد آ جاتی ہے؟ مولا وہ مصیبت بتائیے جسے آپ کبھی نہ بھول پائے۔ امام حسن علیہ السلام سے سائل ایک بیٹے سے ماں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، مولا بتائیے وہ مصیبت بتائیے جسے آپ کبھی نہ بھول پائے۔ امام حسن نے فرمایا سائل تو نے بڑا عجیب سوال کر لیا، جاننا چاہتا ہے وہ کون سا وقت تھا؟ کہا جی میرے مولا۔ کہا کہ سائل سن وہ وقت تھا کہ جب میری ماں کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔
فرصت دیجیے گا، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا، فرصت دینے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا، ہمارے والوں فرصت دینے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا. کبھی وہ وقت تھا کہ جب میری ماں کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. شاید کہتا ہمارا اس وقت آپ پہ کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی؟ کہا کہ سنی در میری ماں کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. ادھر دروازے کے نیچے ہماری ماں، دروازے کے اوپر مسلمان پیر رکھتے ہوئے ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے. میرے بابا علی کے گلے میں رسن ڈال دی اور میرے بابا کے پشت پہ تازیانے مارنے شروع کیے. ادھر دشمن میرے بابا کو تازیانے مار رہا تھا، ادھر میری ماں جلتے ہوئے دروازے کے نیچے تھی اور دونوں کے درمیان میں اور میرا بھیا حسین ہم دونوں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے پہلے اللہ کو بچائے یا پہلے بابا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. شہزادی آپ کے آنسو قبول کرے. شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے. کہ سال ثواب کی مجلس ہے، مجلس ایثار کا ذریعہ ہوتی ہے، یا اس کو ایثار کا بہترین ذریعہ پرسے کی شکل میں یہ آنسو نکل آئے تو کیا کہنا اس پرسے کے. عزیزانی گرامی، حسین کی ماں، امام حسن کی ماں، ایک نسبت سن لیجیے. اب یہی مسائل تمام آپ رو چکے اور سبھی یاد، ایک نسبت سن لیجیے. حسین کی دو نسبتیں ہیں جو بہت بڑھتی ہیں. ایک حسین کی ماں کی نسبت، ایک حسین کی بیٹی کی نسبت. میں تو کہہ گیا جو مجھے کہنا. ایک حسین کی ماں کی نسبت، ایک حسین کی، میں تو کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا. ایک ماں کی نسبت، ایک بیٹی کی نسبت. نسبت دکھا دوں میں آپ کو. عجیب بات تو یہ ہے خدا کی قسم کہ ماں کی بھی پسلیاں ٹوٹی، بیٹی کی بھی پسلیاں ٹوٹی. ہاں تو کہہ گیا میں دوسرا جملہ کہوں، ارے ماں کو بھی تماچا مارا گیا، بیٹی کو بھی تماچا مارا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے مگر حسین کے. تیسری نسبت سنیے اور جی گھر کے قرصہ دے دیں. ایک ماں نے بندے کفن کھول کے کہا، آجا میرے لال حسین میرے آغوش میں آجا. نسبت سننا ہونے والوں یہی مسائل تمام کر دوں گا. ایک ماں نے بندے کفن کھول کے کہا، آجا میرے لال حسین میری آغوش میں آجا، آجا میرے لال میری آغوش میں آجا. ارے یہی نسبت تو میں نے شام کے دربار میں بیٹی کی دیکھی. یہاں ایک ماں کہہ رہی تھی، آجا میرے لال میری آغوش میں آجا، مگر زندان میں ایک بیٹی کہہ رہی تھی کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر، اے میرے بابا میری آغوش میں آجا، اے بابا یزید تیری بیٹی کا امتحان. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے، شہزادی آپ کے آنسو کو قبول کرے. یہاں ایک ماں ہے، یہاں ایک بیٹی ہے. یہاں ایک ماں کی پسلیاں ٹوٹی، یہاں ایک بیٹی کی. بتاؤ چھٹے امام نے جب امام کی بیٹی کو سلام کیا تو چھٹے امام فرماتے ہیں، السلام علیکم یا منتصر العظائم. میرا سلام اس بچی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. یا ماں کی ہڈیاں توڑی گئی، یا بیٹی کی ہڈیاں ٹوٹی ہے. روایت میں روایت سنو، مسائل تمام کرتا ہوں. روایت سنو، ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیٹی کی غربت سنو. ایک مرتبہ بیٹی کی مسائل تمام کرتا ہوں. ماں کی غربت دکھا دی، امام حسن علیہ السلام کی وہ کیفیت دکھا دی کہ بیٹے کے سامنے ماں پر کس طرح ایک طریقے سے سلجھایا گیا. لیکن آئیے دیکھیے، ایک طرف وہی بیٹی ہے کہ بالکل ماں کی طرح تماچے مارے گئے، بالکل ماں کی طرح پسلیاں توڑی گئی. وہی بیٹی ہے بالکل ماں کی طرح یا ہوش میں کہہ رہی ہے، آجا میرے بابا میری آغوش میں آجا. سائر سید سجاد سے پوچھا، اے میرے مولا ہمیشہ روتے ہیں، کیا وجہ ہے جو اتنا تڑپ تڑپ کے روتے ہیں؟ مگر وہ
और शाम के एक चटियल मैदान में काफिला होता गया। तो जहां दिन की धूप थी और बेसाया जगह थी, वहां पे कोई भी सायादार जगह न थी, तो वहां पे कुछ दरख्त लगे हुए थे। सारे सिपाही दरख्तों के साए में जाकर के बैठ गए। हमें बेसाया उसी चटियल मैदान में तपते हुए सहारा में बैठाया गया कि अचानक मेरी 4 साल की बहन ने मुझसे कहा, अरे भैया सज्जाद, अगर इजाजत हो तो उस दरख्त के साए में जाकर के बैठ जाओ, वहां कोई सिपाही नहीं बैठा है। सैयद सज्जाद कहते सारे, अरे काश मैंने अपनी बहन को इजाजत न दी होती, अभी मेरी बहन उस दरख्त के साए के नीचे बैठी थी कि शिविर ने अपनी जगह छोड़ी, सकीना के करीब आया। अरे वो सारों पे तमाचे। ये देख लिया आपने, ये सबक देख लिया आपने। रुखसारों पे तमाचे की एक बेटी है जिसके रुखसारों पे तमाचे मारे गए, एक माँ है जिसके रुखसारों पे तमाचे मारे गए। फातिमा तो ज़हरा, क्या क्या हुआ है दरबार में, मैं आपको क्या क्या बताऊं दरबार में क्या क्या हुआ है फातिमा के साथ। पर इतना सुनेंगे आप कि दरबार से जब की निस्बत बेटी को तमाचे मारे गए, माँ सुन लीजिए, बसाया दरबार से वापस आई जनाब सैयदा अली ने फातिमा को देखा, आंख रुखसार होता है। इस बात को सारा आखिरी जुमला है बसाया तमाम, हाँ रुखसारों पे। अली ने पूछा, फातिमा दरबार में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे हाथ रुखसारों पे आ गए? फातिमा कहती यार ही न पूछी, फातिमा जल्दी बताओ दरबार में ऐसा क्या हुआ? कि यार पहली बात तो ये कि भरे दरबार में मुझे 4 घंटे तक खड़ा रखा गया। सुने राज़ादार ने महमूद करबला कि माँ है ना माँ, कि यार भरे दरबार में मुझे एक बेटी की निस्बत दिखाई, एक माँ की निस्बत देखो मसाइब तमाम। कि यार मुझे भरे दरबार में 4 घंटे तक खड़ा रखा गया। क्या हुआ? भरे दरबार में मुझे अफसोस इस बात का भी नहीं है कि मुझे दरबार में खड़ा रखा गया, यानी कोई मेरे एहतराम में खड़ा नहीं हुआ, यानी किसी ने मेरा एहतराम नहीं किया, यानी मुझे इस बात का भी गम नहीं है कि किसी ने मेरा एहतराम नहीं किया, यानी गम इस बात का है कि भरे दरबार में मुझे झूठा कहा गया, यानी अरे मुझे इस बात का भी गम नहीं है, गम इस बात का है यानी अरे भरे हुए साहबियों के दरबार में अरे मुझे तमाचा मारा गया। या फातिमा ज़हरा, अरे आपको साहबियों के दरबार में तमाचे लगे, आइए देखिए सकीना को शराबियों के दरबार में कोई तमाचे मारा, कोई गारों